السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اذا دخل علیکم رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم۔ کہ اے مومنو، جب تم پر رمضان کو داخل کر دیا جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی مومن کے لیے ماہ رمضان جو ہے خوشخبری کے ایام ہے۔ ماہ رمضان جو ہے مومن کے لیے خوشی منانے کے ایام ہے۔ اس مہینے میں مومن کا دل جو ہے وہ بدلنے لگتا ہے، مومن کا دل مچلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، یعنی ذکر کا لطف زیادہ آنے لگتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے آنکھوں میں نور اترنے لگتا ہے، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں والسابقون، یعنی نیکیوں کی تلاش جو ہے وہ زیادہ ہونے لگتی ہے۔ ذکر و اذکار سے زبان کو قوت ملنے لگتی ہے، اللہ کی طرف سے اس مہینے میں تسکین اترنے لگتی ہے۔ یعنی نیکیاں کیوں زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے؟ کیونکہ ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ داخلوا فیہا، اس میں داخل ہو جو، یعنی اس میں کس طرح داخل ہونا ہے؟ نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ وہ نیکیاں ہم کس طرح کریں؟ یعنی اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا کر رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا کر رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک افطاری کے وقت، جس وقت وہ سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب وہ افطاری کے وقت روزہ کھولتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرا، روزہ دار کے لیے سب سے بڑی خوشخبری روزہ دار کو قیامت والے دن ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے، اجر و ثواب حاصل کر کے، جو کہ ایک روزہ دار کو قیامت والے دن ملیں گے۔ یعنی تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں نیکیاں کر کے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے، تاکہ ہمیں بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ماہ رمضان کو باعث نجات بنائے، ہمارے لیے جنتوں میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔